بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، گولڈن ایج آف اسلام کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، عالم کفر اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ اسلام پر حملہ آور ہے۔ اسلام کو صرف نماز روزے کا دین بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے نصاب اور دیگر ذرائع سے اسلام کے سیاسی، معاشی، سائنسی، معاشرتی اور اقتصادی مہارت ہٹا کر اسے اجر و ثواب والا بے معنی دین بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے علماء کرام فرقہ پرستی کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، اور ہمارے نوجوان بڑی تیزی سے اسلام کو دقیانوسی قرار دے کر ایک ایسے معاشرے کا حصہ بن رہے ہیں جس کے پیچھے سیاہ طریقے کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ ان کی غلطی نہیں بلکہ لا علمی ہے، اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ ناظرین کرام، گولڈن ایج آف اسلام سیریز نے مسلمانوں کے پہلے 800 سالہ یعنی 600 عیسوی سے لے کر 1500 عیسوی تک کے سائنسی کارناموں کی داستان موجود ہے، اور اگرچہ آپ مسلمان ہیں لیکن اس سیریز میں بتائی جانے والی 80% سے زیادہ معلومات ایسی ہے جس کے بارے میں آپ کے کان پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، اور وہ ہماری تاریخ کا ایک ایسا حصہ ہے جس کے بغیر ہم پورے ہی نہیں ہوتے ہیں، اور ہمیں نامکمل رکھنے کے لیے ہمارے تاریخ کے اس نہری دور کو ایک ایسے گھرے میں بند کر دیا گیا ہے کہ جہاں پہنچنا بظاہر ناممکن ہو۔ دی گولڈن ایج آف اسلام سیریز کا مطلب تاریخی کے اس گھرے کو کھود کر اس انفارمیشن کو حاصل کرنا اور دنیا والوں کو بتانا ہے کہ مسلمان اور اسلام اپنے اندر کس قدر وسعت رکھتا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کا ذہنی اعتماد بحال کرنا گولڈن ایج آف اسلام سیریز کا اصل مقصد ہے۔ جی خواتین و حضرات، میں ہوں محمد عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک ورلڈ۔ آج یورپ تہذیب و تمدن کی راہوں میں بہت آگے نکل گیا ہے۔ برطانیہ جیسے چھوٹے سے ملک میں 40 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں۔ ہر یونیورسٹی کے تحت 20 کالج ہیں۔ تعلیم و تدریس پر بہت زیادہ ماہرین متعین ہیں جن سے فیض پانے کے لیے دنیا کے ہر گوشے سے طلباء آتے ہیں۔ تالیف و تصنیف کے سینکڑوں ادارے قائم ہیں جو ہر فن پر کتابوں کے انبار لگا رہے ہیں۔ صرف طبیعیات، کیمیا، فزکس، حیوانات، نباتات، جمادات، طبقات الارض وغیرہ پر 30,000 سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور یہی حال فرانس، جرمنی اور روس کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یورپ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا؟ بالکل نہیں۔ یورپ صدیوں تک وحشت، بربریت اور جہالت میں گرفتار رہا۔ وہاں تہذیب و اخلاق کا کوئی تصور نہیں تھا۔ 8ویں صدی عیسوی میں مسلمان اسپین میں پہنچے اور 100 سال بعد سسلی میں وارد ہو گئے، اور اپنے ساتھ تاریخ، فلسفہ، طبیعیات، طب، ریاضی، شعر و ادب، تاریخ، علم الکلام اور دیگر درجنوں علوم لے کر گئے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ علوم اٹلی، جرمنی، فرانس اور دیگر ممالک میں پہنچا، اور 12ویں صدی میں یورپ مائل با علم ہو گیا۔ یہ شوق بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ 16ویں صدی میں ایک عام بیداری پیدا ہو گئی جسے یورپ کی حیات ثانیہ کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ڈریپر لکھتے ہیں، قرون وسطیٰ میں یورپ کا بیشتر حصہ لکودک بیابان یا بے راہ جنگل تھا۔ کہیں کہیں راہبوں کی خانقاہیں اور چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں جہاں بجا دلدلیں اور غلیظ جوہر تھے۔ لندن اور پیرس جیسے شہروں میں لکڑی کے ایسے مکانات تھے جن کی چھتیں گھاس کی تھیں، چمنیاں اور روشندان اور کھڑکیاں مفقود تھیں۔ آسودہ حال عمرہ فرش پر گھاس بچھاتے اور بھینس کے سینگ میں شراب ڈال کر پیتے۔ صفائی کا خاص انتظام نہیں تھا، نہ گندے پانی نکالنے کے لیے نالیوں کا رواج تھا۔ گلیوں میں فضلے کے ڈھیر لگے ہوتے تھے، چونکہ سڑکوں پر بے اندازہ کیچڑ ہوتا تھا،
اور کوئی روشنی کا انتظام بھی نہیں تھا، اس لیے رات کے وقت جو شخص گھر سے نکلتا وہ کیچڑ میں لت پت ہو جاتا۔ رہائشی تنگی کا یہ عالم تھا کہ گھر کے تمام آدمی اور مویشی ایک ہی کمرے میں سوتے، عوام ایک ہی لباس سال ہر سال پہنتے تھے جسے دھوتے نہیں تھے، نتیجتاً وہ چرخے جن کے وہ پھٹ جاتے میلے اور بدبودار ہو جاتے۔ نہانا اتنا گناہ تھا کہ پاپا روم نے سسلی اور جرمنی کے بادشاہ فریڈرک ثانی پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور فہرست الزامات میں یہ بات بھی درج تھی کہ وہ ہر روز مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے۔ جب اسپین میں اسلامی سلطنت کا زوال آیا تو فلپ دوم نے تمام حمام حکماں بند کر دیے، کیونکہ اس سے اسلام کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ اس بادشاہ نے اشبیلیا کے گورنر کو محض اس لیے معزول کر دیا تھا کہ وہ روزانہ ہاتھ منہ دھوتا ہے۔ غلیظ جسم اور میلے لباس کی وجہ سے جوؤں کی یہ کثرت تھی کہ جب کینٹربری برطانیہ کا لارڈ پادری باہر نکلتا تھا تو اس کی قبا پر سینکڑوں جوئیں چلتی پھرتی نظر آتی۔ فکر و فاقے کا عالم یہ تھا کہ لوگ سبزیاں پتے اور درختوں کی چھال ابال کر کھاتے تھے۔ متوسط طبقے کا ہفتے میں ایک مرتبہ گوشت عیاشی سمجھا جاتا تھا۔ 1030 کے قحط میں لندن کے بازار میں انسانی گوشت بھی پکتا تھا، اور فرانس کے ایک دریا ساون کے کنارے انسانی گوشت کی کتنی ہی دکانیں تھیں۔ امراء معدود چند تھے جن کا کام زنا، شراب نوشی اور جوا تھا۔ جاگیرداروں کے قلعے ڈاکوؤں کے اڈے تھے جو مسافروں پر چھاپے مارتے اور زر فدیہ وصول کرنے کے لیے انہیں پکڑ لاتے تھے۔ حصول زر کے لیے وہ مختلف طریقے استعمال کرتے تھے، مثلاً پاؤں کے انگوٹھوں کو رسی سے باندھ کر الٹا لٹکا دینا یا گرم سلاخوں سے جسم کو داغنا۔ یورپ میں سڑکیں نہیں تھی، حمل و نقل کے لیے بیل گاڑی، کھچروں اور گدھے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ جنگلوں اور پہاڑوں میں ایسے ڈاکو رہتے تھے جو آدم خور بھی تھے۔ وبائیں عام تھیں۔ صرف 16ویں صدی میں 10 تباہ کن قحط اور 13 وبائیں پھوٹیں اور لوگ مکھیوں کی طرح ہلاک ہو گئے۔ شہر سوزاک اور عاشق جیسے امراض عام تھے، یہاں تک کہ روم کا ایک مقدس ماب پوپ لیودہم بھی عاشق کا شکار تھا۔ اس کے پادری فریب اور جعل سازی سے کام لیتے تھے۔ پوپ جنت کی راہداریوں اور گناہ کرنے کے اجازت نامے فروخت کیا کرتا تھا۔ لوتھر اس لیے تو باغی ہوا تھا کہ جرمنی میں پرمٹ اور راہداریاں فروخت کرنے کا ٹھیکہ کسی اور کو مل گیا تھا اور عوام کے لیے سود لینا حرام تھا، لیکن پوپ کا بینک لوگوں کو باری شرح سود پر قرض دیتا تھا۔ عوام غور پرست اور مجسمہ ساز تھے، اور علماء اشاعرہ ربانی، کرامات اولیاء، رہبانیت اور تصرفات روح کی بحثوں میں الجھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ڈرپر لکھتے ہیں کہ وہ 1877 میں روم آ گیا۔ وہاں جا بجا ولادت کے ڈھیر اور گندے پانی کے جوہر اس نے دیکھے۔ 17ویں صدی میں برلن کی حالت یہ تھی کہ بازاروں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوتے تھے۔ رابرٹ برفالت لکھتا ہے کہ رومیوں نے دریاؤں ران کے کنارے جتنے شہر آباد کیے تھے وہ رفتہ رفتہ سب اجڑ گئے۔ 9ویں صدی عیسوی میں ان میں سے ایک بھی باقی نہیں تھا۔ ان کے کھنڈرات میں بیروں، ریچھوں اور خنزیروں کے ریور موجود گھومتے نظر آتے تھے۔ لوگوں کی بے حیائی کا عالم یہ تھا کہ ڈٹ کر کھاتے، تیز شراب پی کر بنگارتے، غل مچاتے، فساد کرتے اور روز حرام کاری کے نئے ریکارڈ قائم کرتے تھے۔ ان وحشیوں کی عدالت میں عموماً باپ بیٹے کے قتل، زہر خورانی، جعل سازی، اغوا، فحاشی اور راہزنی کے مقدمات آتے تھے۔ گاتھ قوم کا ایک مورخ پروکوپیس لکھتا ہے، میں ان وحشیوں کے ہولناک افعال کے ذکر سے صفحات تاریخ کو آلودہ نہیں کرنا چاہتا،
تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے خلاف انسانیت افعال کی مثال زندہ رکھنے کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہو۔ صلیبیوں نے 1099 میں بیت المقدس میں قبضہ کیا تھا اور 1187 تک جاری رہا۔ یہ حکومت کس قسم کی تھی؟ برفالٹ سے سنیے۔ صرف 20 سال کے عرصے میں ان عیسائیوں نے سارے ملک کو برباد کر دیا، یہاں جاگیرانہ نظام جاری کر دیا، ملک کو کئی حصوں میں بانٹ دیا، مختلف یورپی سرداروں کے حوالے کر دیا اور ہمیشہ آپس میں لڑتے رہے۔ ان ظالموں کا مقصد دولت سمیٹنا تھا۔ انہوں نے ایک ایسے ملک کو جو عربوں کا مدبرانہ حکومت کی وجہ سے شاداب و آباد تھا بالکل تباہ کر دیا۔ فلسطین کے ایک شہر اکا کا پادری تھا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، پہلے صلیبیوں سے جو باخدا لوگ تھے شریر، بدوز اور ذلیل انسان نکلے۔ موسی لبان لکھتے ہیں کہ جب صلیبیوں کی پہلی مہم بلغاریہ سے گزری تو تمام دیہات و قصبات میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا، یہاں تک کہ جو انسان نظر آتا اسے مار ڈالتے ہیں۔ ان کا ایک مشغل یہ بھی تھا کہ جو بچہ ہاتھ آ گیا اس کی تکہ بوٹی کر کے آگ میں پھینک دیتے تھے۔ چنانچہ راہ میں ترک سرداروں نے ان پر جا بجا حملے کیے اور ہزاروں کو ہلاک کر ڈالا۔ اب صلیبیوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب ان مفرور میں سے کوئی پکڑا جاتا تو صلیبی سپہ سالار اسے ذبح کر کے اس کا گوشت فوج کو کھلا دیتے۔ یہ لوگ مرد و زن، جوان، بوڑھے، بچے، عیسائی، مسلم سب کو قتل کرتے تھے اور آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ بارہا کئی آدمیوں کو ایک ہی رسی میں باندھ کر پھانسی دیتے۔ یہ جہاں جہاں سے گزرتے بستیاں قبرستان بن جاتی۔ جب یہ فوج جو 10 لاکھ صلیبیوں پر مشتمل تھی فلسطین میں پہنچی تو صرف 20,000 رہ گئی، باقی یا تو راہ میں وباء و فاقہ سے مر گئے تھے یا ترک سرداروں نے مار ڈالا تھا۔ ان کا برتاؤ اس شہر مقدس کی مسلم باشندوں کے ساتھ اس سلوک سے قطعاً مختلف تھا جو 450 سال بیشتر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کے عیسائی باشندوں سے کیا۔ صلیبیوں کے قبضے کے بعد مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ ہر طرف ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے انبار لگ گئے، کچھ آگ میں زندہ پھینک دیے گئے، کچھ فصیل سے کود کر ہلاک ہو گئے اور گلیوں میں ہر طرف سر ہی سر نظر آتے تھے۔ حضرت سلمان کی حکم میں 10,000 مسلمانوں نے پلان لی۔ عیسائیوں نے اس مقام کے تقدس کا خیال نہ کیا اور سب کو قتل کر ڈالا۔ یہی حال مذہب روم کا تھا۔ آنکھیں نکالتے زبان کاٹنا، کھسی کرنا، جسم میں میخیں ٹھونکنا، کھال کھینچنا اور زندہ جلانا رومیوں کی عام سزائیں تھیں۔ ایک مرتبہ سب رومیوں نے روسیوں کو شکست دی تو قیدیوں کے ہاتھ کاٹ کر ان کے ہار بنائے اور ان ہاروں سے قسطنطنیہ کے فصیل کو سجایا۔ ایک اور موقع پر جب اسلامی فوج کو شکست ہوئی تو رومیوں نے مسلم اسیران جنگ کو سمندر کے کنارے لٹا کر ان کے پیٹ میں لوہے کے بڑے بڑے کیل ٹھوک دیے تاکہ جب بچے کچھ مسلمان جہازوں پر سے واپس جائیں تو اس منظر کو دیکھیں۔ اس طرح جب قیصر باسل دوم نے بلغاریہ پہ فتح کی تو 15,000 اسیران جنگ کی آنکھیں نکال ڈالیں۔ ہر 100 قیدیوں کے بعد ایک کی ایک آنکھ رہنے دیتے تاکہ ان اندھوں کو گھر تک پہنچایا جا سکے۔ حضور پر نور کی رحلت کے وقت اسلام کی حکومت صرف جزیرہ نما عرب پہ تھی۔ اس سال 1 سال کے بعد عراق عرب ہیرا فتح ہوا۔ 634 عیسوی میں اسلام عساکر شام میں داخل ہو گئے۔ 635 عیسوی میں دمشق، 636 عیسوی میں حمص، انطاکیہ اور بیت المقدس کا الحاق ہوا اور 638 عیسوی میں پورے شام پہ ہلالی پرچم لہرانے لگا۔ ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی
گو البرونی مورخ کی حیثیت سے مشہور ہوئے، لیکن وہ ایک قابل طبیب، جغرافیہ دان اور طبی بھی تھے۔ طب پر کتاب الصیدلیہ حیت پر تفہیم قانون الجواہر فی الجواہر لکھی، جس میں 20 معاون اور تمام جواہر کے اوزان و خواص پر بحث کی۔ ان کی بیشتر کتابیں اب تک دوبارہ نہیں ملیں، ان میں سے اکثر اسکورین کی کتاب کتب خانے میں موجود ہیں۔ اس نے معدنیات کے نمونے جمع کیے اور اس مطالعہ پر 20 سال لگا دیے۔ علی بن حسین المسعودی بغدادی اور الخوان الصفا، ابن حسم، عباس ابن فرناس، الکندی، یعقوب ابن اسحاق، الفارابی، ابو نصر محمد بن محمد اور دیگر ہمارے جید سائنسدان، ان کے بارے میں ہم اس سیریز میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ اور اس سیریز کو پورا دیکھنے کے لیے اسلامک ورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ شکریہ۔